محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین لیے آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ پروگرام ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سکھانے کا سامان بن رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اللہ والوں کی سیرت میں جو ایسی باتیں ہوتی ہیں، ان کی اللہ والوں کی تو پوری زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ عمل ہوتی ہے، اور بالخصوص جو ہماری خواتین ہیں، اگر وہ اس پروگرام کو دیکھیں تو وہ اللہ کی جو نیک بندیاں ہیں ان کی سیرت کو سنیں۔ اللہ کی نیک بندیاں جو ہوتی ہیں یا اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں، یقیناً ان میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں کہ جو ان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اور یہی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں کہ جو اچھے معاشرے کو تشکیل دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں یہ رہتے ہیں وہ معاشرہ خوشگوار رہتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین کرام، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اچھا بنے، اچھائیوں کی طرف جائے، اور معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ اچھا بننے کی کوشش کرتا رہے۔ سکون کون نہیں چاہتا، راحت کون نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھیے کہ اچھا معاشرہ بنانے کے لیے، چاہے وہ گھر ہو، فیملی ہو، یا ہمارا شہر ہو، ہمارا ملک ہو، ہمارا معاشرہ ہو، اس کو اچھا بنانے کے لیے چند اصولوں کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہمارے اس پروگرام میں آج ہم ایک ایسی صفت، ایک ایسے وصف کا جو ہے وہ ہم تذکرہ کریں گے کہ جس کا معاشرے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو شاید ہمارے معاشرے میں دشمنیاں بڑھ جائیں گی، نفرتیں جنم لیں گی، اور یوں سمجھے کہ لوگوں میں دوریاں ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ وصف نہ ہو تو ہو سکتا ہے ہمیں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑے، اور وہ وصف کیا ہے؟ وہ ہے معاف کر دینا۔ جی ہاں، ہمارا ٹاپک ہے معاف کرنا اختیار کیجئے۔ اب معافی کی کیا فضائل ہے، معاف کرنا کیوں ضروری ہے، اور مبلغ اعظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ معاف کرنے کا انداز کتنا پیارا تھا، ہم انشاءاللہ الکریم ہمارے پیارے سے گیسٹ حاجی شبیر صاحب کی زبانی آج پھر سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضور ویلکم، خوش آمدید ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے چلیے، پھر ہم انشاءاللہ الکریم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، شافع روز جزا، دافع جملہ بلا، حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پر درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جو شفاعت مصطفیٰ کے طلبگار ہیں، جو چاہتے ہیں کہ انہیں شفاعت مصطفیٰ نصیب ہو جائے، انہیں چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور بالخصوص صبح و شام کم از کم 10 مرتبہ بھی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے امید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ توقع ہے کہ ہمیں اس درود پاک کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور نصیب ہوں گی۔ اللہ کریم عز و جل ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ حضور یہ معاف کرنا، یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تو یوں سمجھے کہ ان جیسی شخصیت کون سی اور ہوں گی کہ جو کامل ہو، یعنی ہر اعتبار سے کامل و اکمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور حضور اگر ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوئی، اگر اس وقت کے ماحول کو دیکھیں تو کئی قبائل جو ہے وہ آپس میں لڑ رہے تھے، صدیوں کی ان کی لڑائیاں تھیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، آپ کا اخلاق کریمانہ اور ایسے اوصاف تھے کہ ان اوصاف کی برکت سے قبائل جو کل تک یوں سمجھے کہ گہرے دشمن تھے، آپس میں دوست ہو گئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ معاف کرنے کا جو کانسیپٹ ہے، یہ کس قدر جو ہے وہ زیادہ تھا، ذرا آپ ہمارے ایف جی این چینل کے ناظرین کو بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے مشعلہ راہ ہے۔ سبحان اللہ۔
ہمیں کہتے ہیں نا زندگی گزارنے کی ایک بہترین گائیڈ لائن ہے. اللہ کرے ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے میں کامیاب ہو جائے نا، تو آج جو کچھ کورسز کیے جاتے ہیں، موٹیویشنل کورس ہوتے ہیں، اپنے کہتے ہیں نا وہ کیریکٹر کو سنوارنے والے، کچھ اور سیکھنے کے لیے جو کورسز ہوتے ہیں، سب سے بہترین کورس جو ہے نا یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا. سبحان اللہ، سبحان اس کا مطالعہ کر لیا تو کون سی چیز باقی رہ جاتی ہے. ہے. آپ نے جیسے عفو درگزر کے حوالے سے جو ٹاپک آپ نے آج کا لیا ہے، ماشاءاللہ بہترین ٹاپک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک واقعہ سناتا ہوں. سبحان اللہ. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے ٹھیک ہے جی. جس کے کنارے موٹے اور خردرے تھے. سبحان اللہ. ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک چادر کو زور سے جھٹکے سے کھینچا اللہ اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حالانکہ وہ جو چادر کھینچی نا اس سے خراش آ گئی، اللہ. گلے مبارک پر خراش آ گئی. وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ پاک کا جو مال ہے، آپ حکم دیجئے کہ مجھے اس میں سے کچھ مل جائے. حالانکہ وہ سوال کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر چونکہ وہ دیہاتی تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ جب اس بدوی کی طرف توجہ فرمائی تو کمال حلم و عفو سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور اس کو کچھ مال عطا فرمانے کا حکم صادر فرمایا. سبحان اللہ. حالانکہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ندیم بھائی کوئی کر دینا، اللہ. ایک تو آیا ہے مانگنے کے لیے، اپنی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے، اچھا سٹیٹس بھی کچھ بڑا ہو. اب یہ تو ایسا سٹیٹس ہے کہ جتنے سٹیٹس ملے انہی کے صدقے میں بارگاہ سے ملے، انہی کی بارگاہ سے ملے نا. اب اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں کوئی آئے سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے، تو انداز کیسا ہونا چاہیے. مگر ان کا انداز جو تھا وہ چادر کھینچ کر یہاں تک کہ گلے پر خراش آ گئی. پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ نہ کیا، اللہ. جلال نہ فرمایا، اللہ. اس کو جھاڑا نہ جھڑکا نہ رخصت کیا، بلکہ اس کے سامنے دیکھ کر کمال حلم، آپ کی نرمی کیسی تھی اللہ. اور معاف کرنے کا جذبہ کہ کچھ نہ فرمایا، مسکرا دیے سبحان اللہ. اور اس کو مال دینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی اگر ایسا کوئی معاملہ بنے نا تو دل بڑا رکھے. جو بڑے ہوتے ہیں نا، بڑے، ان کا دل بڑا ہوتا ہے، کیا بات ہے. سوچ بڑی ہوتی ہے، ویژن بڑا ہوتا ہے. صحیح ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو چھوٹے ہوتے ہیں نا ان کا پھر معاملہ سوچ کا، دل کا، دماغ کا سب چھوٹا ہوتا ہے، مگر جو بڑے ہوتے ہیں ان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. اچھا، جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں نا، جو عفو درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. بے شک یہ ہر دل عزیز جو ہے وہ شخصیات بن جاتی ہیں، اور جو معافی کرنا جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، یقیناً لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. مخلوق خدا کیا بلکہ خدا خود معاف کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں اور قرآن کریم سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے. اور کیسی خوبصورت قرآن کریم میں بشارت ہے، آپ ضرور اس کو سنیے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا. رب فرماتا ہے اور انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. اب رزلٹ دیکھیں، نتیجہ دیکھیں. جو معافی کو اختیار کرتے ہیں، جو معاف کر دیتے ہیں، جو درگزر کرتے ہیں، ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کی جزا کیا ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرما دے. سبحان اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ہاں، معاف کرنا اختیار کیجئے، درگزر کرنا اختیار کیجئے. کون نہیں چاہتا کہ اس کی بخشش ہو جائے. گویا جو معافی کو اختیار کرتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے. اور احادیث طیبہ میں بھی کثیر فضائل جو معاف کرنے والے ہیں ان کے لیے بیان کیے گئے ہیں. میں چاہوں گا شبیر بھائی آپ بیان فرمائیں کہ جو معاف کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، کس قدر ان کے لیے احادیث میں فضائل بیان کیے گئے ہیں. زبردست حدیث پاک ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 باتیں جس شخص میں ہوگی اللہ پاک قیامت کے دن
اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہوگا وہ شخص سبحان جس میں یہ 3 باتیں ہو اور اس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ دوسری بات، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ اور تیسری بات، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ سبحان اللہ، یہ 3 وصف جس کے اندر ہو نا، واقعی بڑا خوش نصیب ہے کہ اس کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ سبحان اللہ، اور واقعی یہ 3 وصف جو ہے نا ندیم بھائی، جس کے اندر ہوتے ہیں نا، تو جیسا آپ نے فرمایا کہ جو معاف کرنے والا، درگزر کرنے والا، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں جس میں ہو نا، پہلی بات، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ حالانکہ آج معاشرے میں بڑا ٹف معاملہ ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے کہ مجھے کسی نے شادی کی دعوت دی تو میں دوں گا، اتنوں کو دی اتنوں ہی کو دوں گا، اتنوں کو ہی دوں گا، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونا، اور نہیں دی تو میں بھی نہیں دوں گا۔ اب مان لو ایک مثال ہے کہ ہمارے محلے میں یا ہماری رشتہ داری میں ہم شادی تھی یا کوئی فنکشن تھا یا کوئی بھی ترکیب تھی، ہمیں دعوت نہ ملی، اس نے ہمیں محروم کر دیا۔ اب ہمیں کیا حکم ہے؟ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اب ہمیں نہیں دعوت دی مگر ہم دل بڑا کر کے، یہ بڑا کمزور معاملہ ہے، بس فوراً بدگمانی، اللہ اکبر، دعوت نہیں دی نا، کچھ اس کو تکلیف ہے، ہم سے جلتا ہے، ہم سے پرابلم ہے، اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ دل یہ نہیں رکھ، کہتے نا حسن ظن جو ہے نا، یہ بھی ایک اچھی عبادت ہے، اچھا گمان کرنا یہ بھی اچھی عبادت ہے۔ حسن ظن میں پھر شبیر بھائی خیر ہی خیر ہے۔ خیر ہی خیر۔ اچھا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ حسن ظن رکھنے والا جو ہے نا وہ سکون میں رہتا ہے۔ بے شک، اچھا گمان جب پیدا ہو جاتا ہے، چلو یار ہو سکتا ہے تسلی ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی، ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، مصروفیات زیادہ ہوں گی، اور ایسا ہوتا بھی واقعی میں کہ 500-600 گھروں میں اگر دعوت دینی ہو، اس طرح کا اگر لیول ہو تو بندہ ایک ہاتھ کو بھول سکتا ہے، بالکل ممکن ہے۔ تو حسن ظن رکھیں گے تو ہم سکون میں بھی رہیں گے۔ اچھا، بدگمانی اگر دل میں پیدا ہوگی نا تو بندے کا وہ قلب جو ہے نا وہ مضطرب رہے گا، ٹینشن میں رہے گا، خود ہی ٹینشن میں۔ ایک تو دعوت نہیں ملی نا، یہ اپنی جگہ ہے، ساتھ میں ٹینشن بھی ملی، فری میں مل گیا۔ تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، ٹینشن فری ہو جائے، حسن ظن قائم کرے۔ جیسا آپ نے بتایا، ہو سکتا ہے بیچارہ دعوت دینا بھول گیا ہوگا، مصروفیت رہی ہوگی، پہنچائی ہوگی مگر مجھ تک نہیں پہنچی ہوگی، یہ بھی بن سکتا ہے، کچھ نہ کچھ ریزن ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کسی پر بدگمانی کرنے سے پہلے 70 اچھے گمان کر لو، کیا بات ہے، اس کے بعد بھی بدگمانی کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے 70 اچھے گمان کریں گے نا تو بدگمانی کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور بدگمانی کرنا یہ تو حرام ہے، بالکل جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب جیسے 2-4 آپ نے مثال دے دی کہ ہو سکتا ہے بھول گیا ہوگا، ذہن میں نہیں رہا ہوگا، دعوت دی ہوگی مگر پہنچی نہیں ہوگی، یہ 3 اچھے گمان کیے، چوتھا اور 5واں اور، اب 70 پورے کریں گے نا، 70 پورے کی حاجت نہیں ہوگی، 2-4 میں دل مطمئن ہو جائے گا، ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہیں دے سکا۔ اب یہ بھی تو ہوتا ہے، بعضوں کی کنڈیشن نہیں ہوتی، کیفیت نہیں ہوتی، اس نے یہ بھی طے کیا ہوگا کہ چند لوگوں ہی میں سارا معاملہ مجھے نہیں، کیونکہ آج مہنگواری بھی ہے، ایسا ہی ہے، اور پہچان بھی سب کی بڑھتی جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے ایک تعداد ہوتی ہے، تو اس نے سوچا ہوگا کہ شونٹ میں مجھے میرے پاس جتنی کیپیسٹی ہے نا اس میں نپٹانا ہے، نئی دعوت دی، کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا مگر ہمیں نہیں ملی نا، ہمارا دل بڑا رکھنا چاہیے، نہیں دی، اب میں سب سے پہلی شروعات اسی سے کروں گا۔ اچھا، ایک مثال اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے شبیر بھائی کہ کسی کو شادی میں ہم نے دعوت دی لیکن وہ نہیں آیا، جی، تو اب جو ہے چلے وہ نہیں آیا تو اگر اس کے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ تھی، امید بھی تھی کہ وہ آئے گا، اور نہیں آئے گا تو پھر اس کے لیے جو بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، ارے یہ نہیں آیا نا تو اب ہم بھی نہیں جائیں گے۔ حالانکہ بعض اوقات شبیر بھائی ایسے ایسے معاملے ہو جاتے ہیں، میں یہاں پر 2 گہرے دوست کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گا، پھر آپ اس کو کنٹینیو کیجیے گا۔ 2 بڑے گہرے دوست شبیر بھائی کہ ایک دوسرے کے بغیر یوں سمجھے نا کہ روز کی ملاقاتیں تھیں، اگر ان کی ملاقات نہ ہو تو شاید یہ گھر جا کر یہ آرام بھی نہ کرے، ایسی گہری دوستی، بغیر ملاقات کے چلتا نہیں تھا ان کو۔ اب کیا ہوا، ایک دوست کی شادی ہوئی، اچھا دوسرے دوست نے ساری تیاریاں کروائی، انہوں نے شاپنگ ساتھ میں کی، سب کچھ ہوا، لیکن شبیر بھائی جس دن نکاح تھا نا وہ گہرا دوست اس کے نکاح میں نہیں پہنچا۔ اچھا، اور معاملہ یہ کہ اس کا موبائل بھی سوئچ آف، حال یہ تھا۔ اب یہ خوب اس سے کانٹیکٹ کرے، وہ اس کو کال ہی نہ لگے۔ اچھا نکاح ہونے کا تھا، ہو گیا، لیکن اس کو بڑا تیش آیا، یار یہ میرا اتنا گہرا دوست ہے، سارے معاملات ہم نے ساتھ میں کیے اور میری شادی میں نہیں آیا۔ اللہ، اچھا اب یہ جو ہے نا کیفیت کیسی چینج ہو گئی ہے۔ اچھا اب ہوا یہ کہ دوسرے دن جب وہ اس کے گھر پر آیا، جس کی شادی تھی اس کے گھر پہ آیا، جیسے اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ یہ دوست ایک دم غصے کی حالت میں،
تو بالکل بے وفا نکلا ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے. شبیر بھائی وہ سنتا رہا کہ اس کو جو بولنا ہے نا یہ بول دے, اب یہ بولے گا تو وہ اور زیادہ بولے گا. اور پھر اس نے کہا آپ بول چکے ہیں. کہا ہاں, اب کیا بولوں میں, کتنا بولوں, اچھا تو میرے اتنا گہرا دوست ہے, تو نے ایسا کیا میرے ساتھ. کہا بیٹھ جاؤ. شبیر بھائی اب جو اس نے بولا نا وہ ناظرین آپ بھی غور کیجیے گا کہ کیسی کیسی سچویشن آ جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ دوست ایسا کیسے ہوتا کہ میں تیری شادی میں نہیں آتا, لیکن بات یہ تھی کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا, اللہ, اور میں اس وجہ سے تجھے اطلاع نہیں کیا کہ تو میرا اتنا گہرا دوست ہے, تیری خوشیوں میں کمی آ جاتی. اللہ, اگر میں تجھے انفارمیشن دیتا کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو ڈیفینیٹلی تو سارے معاملہ چھوڑ کے وہاں آتا, اور پھر میری کیفیت کو دیکھ کر ہو سکتا تو بھی غم زدہ ہو جاتا. تو پھر میں نے نہ تجھے اطلاع کی اور نہ میں آیا کہ تجھے جو ہے وہ معلوم پڑے. تو اس طرح کی بھی سچویشن ہو جاتی, بندہ جس کو بالکل یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا, لیکن در حقیقت وہی ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ نکل کر جو ہے وہ آ کیفیت جاتا ہے. سمجھنے کی اگر کوشش کرے نا, وہی بات ہے, دل دماغ اور سوچ جس کی بڑی ہوتی ہے نا وہ اچھی راہ نکال دیتا ہے. وہ جو آپ نے کہا نا کہ اس نے غصہ کیا, بلکہ اچھی سوچ والا آدمی کیا کرتا ہے پتہ ہے, اس کو کہتا ہے خیریت تو ہے, آپ آ نہیں سکیں, کوئی پرابلم میں تو نہیں پھنس گئے تھے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا, کوئی ٹینشن تو نہیں تھی, یہ سوال ہوتا ہے نا. اور جن کی سوچ تھوڑی کمزور ہوتی ہے وہ برسنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں بھائی ہاں, آپ کہاں آپ آؤ کہاں گے, آئیں ہم گے؟ غریبوں کی شادی میں آپ کہاں آؤ گے, ہاں ہاں جی آپ تو بڑے لوگ ہو گئے ہیں, ہمارے یہاں کہاں آئیں گے, اس طرح کر کے پھر یہ بات کو بڑھا رہے ہوتے ہیں. واقعی ہمارے ساتھ اگر کوئی معاملہ کرے نا دعوت ملے, آپ دل بڑا رکھ کر, اس کو ایک کی دعوت ملنے کی امید تھی مگر نہ ملی, آپ پورے گھر کی دعوت دیجیے گا. آپ دیکھیں تو صحیح, دل بڑا رکھ کر دیکھیں ہوگا کیا. اگر اس کے دل میں کوئی کمی بھی ہوگی, محبت کم بھی ہوگی, نہیں بھی ہوگی, مگر آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھ کر کے ہو سکتا ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. اور ہم کیا نفرتیں بڑھانا چاہتے ہیں یا محبتیں بڑھانا چاہتے ہیں؟ تو ہمیں تو پھر چاہیے کہ یہ نفرتیں بڑھانے والا کام نہ کرے, گیپ مینٹین نہ کرے, گیپ ختم کرے, اور آپس میں محبتیں بڑھانے کی کوشش کریں. قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا بشروا ولا تنفروا, واہ, یعنی خوشخبریاں دو, نفرتیں نہ پھیلاؤ. کیا بات ہے, کیا بات. سبحان اللہ. تو واقعی نیت کر لینی چاہیے, جو محروم کرے گا نا میں انشاءاللہ اس کو عطا کروں گا. کیا بات. دوسری بات جو فرمائی گئی, جو تم سے قطع تعلق کرے تم اسے ملاپ کرو, اسے جوڑو. آج تقریباً اگر کہوں نا تو شاید غلط نہ ہوں ندیم بھائی, کہ 100 میں سے 30 یا 25 گھر بچے ہوں گے جن کی سب سے بنتی ہے. 75-80% ملیں گے. زیادہ بول دیا آپ نے. اچھا زیادہ بول دیا, ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, معاشرے میں کچھ کہہ نہیں سکتے, مگر ایک تعداد ہے. ماموں کی بھانجے کے ساتھ نہیں بنتی, ماموں کی جناب بہن کے ساتھ, بھائی کی بہن کے ساتھ, جناب والد صاحب کے ساتھ بیٹی کی نہیں بن رہی, بیٹی کی ماں کے ساتھ نہیں بن رہی, یعنی پھوفی کے ساتھ, خالہ کے ساتھ رشتے ٹوٹے ہوئے. اچھا بات بھی نارمل سی ہوتی ہے, اسی طرح کی کچھ بات ہوتی, دعوت نہیں دی تھی, کم دعوت دی تھی. ایک جگہ کا تو واقعہ پتہ چلا, حیرت کی بات بتاؤں, مجھے تو حیرت ہوئی تھی واقعی. ایک جگہ میت ہو گئی اور زیارت کا کھانا تھا. ویسے اس کے مسائل ہے, سمجھ لینا چاہیے کسی مفتی عالم صاحب سے کہ ہمیں میت کے بعد جو کھانا ہوتا ہے یا زیارت کے بعد جو کھانا ہوتا ہے, کس کو کھانا کس کو نہیں کھانا, اس کے کیا مسائل, اس پر کلام نہیں کرتے. مگر ناراضگی کیا ہوئی پتہ ہے, کہ میت کا جو زیارت کا کھانا تھا نا اس کی بھی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے 4 ممبر کو آنا ہے, 3 کو آنا ہے. ایک جگہ پر کم ممبر کی دعوت دی گئی, تو اس میں ناراضگی ہو گئی کہ فلاں کے وہاں پورے گھر کی دعوت ہے اور ہمارے یہاں پر 3 ممبر یا 2 ممبر کی دعوت دی. تو سمجھے تو صحیح یہ کون سا کھانا ہے, کون سی دعوت ہے, اس میں بھی ناراض ہونا. اللہ اکبر. تو اتنے چھوٹے نا, نیرو مائنڈ جس کو بولتے ہیں نا, اس کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں کہ اس میں بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو واقعی اگر فہمیوں میں, جی غلط فہمیوں میں تعلقات توڑے جاتے ہیں. اچھا کوئی سبب ہو تو چلیں اس میں بھی صلح کی صورت نکالنی چاہیے, لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پر بندہ جو ہے وہ رشتے توڑ دے رہا ہے, تو یہ تو یوں سمجھے کہ بڑی محرومی کی بات ہے. ایک جگہ تو مجھے ایک بہن نے بتایا کہ سالوں سے نہیں بن رہی تھی رشتہ داری میں, میت ہوئی. اب انہوں نے دل بڑا کیا کہ یار میت کے ٹائم پر تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ بولے میں والدہ اور بھائی کو لے کر میت میں گئے. ان کے بڑے ابا لگتے تھے, جو بھائی تھے ان کے بڑے ابا تھے, ان کا انتقال ہوا. یہ جیسے ہی میت والے گھر پہنچے, ان کی جن کی میت ہوئی تھی نا ان کے 2 یا 3 بیٹے تھے. انہوں نے جیسے ان کو دیکھا رونا دھونا بھول گئے, دشمنی یاد آ گئی. اللہ اکبر. کیوں میت میں آئے, نکلو یہاں سے.
یعنی میت تو سائیڈ میں رہ گئی اور بیچارے بول رہے دل بڑا کر کے گئے تھے کہ یار کچھ صلح کی راہ نکل جائے، مگر ان کو وہاں سے رخصت کر دیا، میت میں شرکت نہیں کرنے دیا۔ یعنی اتنا بھی یار کیا معاملہ یار، کیا لے کر جائے گا بندہ۔ اور اس میں مین مسئلہ ایک ایگو کا بھی آتا ہے، ناک کا آتا ہے، ناک کا سوال ہوتا ہے۔ مجھے یوں بولا تھا، مجھے سب کے بیچ میں یوں بولا تھا، ہم کو دعوت میں یوں کمی کر دی تھی، میرے ساتھ اس دن یوں سلوک کیا تھا۔ یار اتنی باتوں کو لے کر بیٹھیں گے، دیکھیں کب کس کی کہاں ضرورت پڑتی ہے نا، یہ کچھ بھی نہیں پتا۔ صحیح ہے۔ کب کون کہاں کام لگ سکتا ہے نہیں پتا۔ کسی سے بگاڑے نہ، بلکہ بگڑا ہے درست کرنے کی کوشش کریں، آپس میں ملاپ کریں، محبتیں بڑھائیں، یونیٹی مضبوط کریں، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اگر کوئی ایسے لوگ ہمیں سن رہے ہوں، ایسی ماں ہو یا باپ ہو جو اپنی اولاد سے ٹوٹے ہوئے ہوں، یا اولاد ہے جو اپنے والدین سے ٹوٹے ہوئے ہیں، شوہر اگر اپنی بیوی سے ناراض ہو اور بیوی جو ہے اس کے میکے بیٹھی ہوئی ہو، یا بیوی شوہر سے روٹ کر کسی چھوٹی موٹی باتوں پر اپنے میکے جا کر جو ہے وہ بیٹھ گئی ہوں، دوست ہمیں کوئی دو آپس میں ایسے دیکھ رہے ہوں کہ جنہوں نے آپس میں دوستیاں توڑی ہوئی ہو، ایون کہ پڑوسی نے پڑوسی سے توڑی ہوئی ہو، اور اس طرح کے اگر حالات ہو، معاملات ہو، تو آئیے ہمت کیجیے، آگے بڑھیے، تعلقات کو بڑھائیے، اتحاد ہی میں زندگی ہے، محبتیں بڑھائیے، انشاءاللہ الکریم اتحاد بڑھے گا، اور اتحاد مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ الکریم ہمارا معاشرہ یہ خوشحالی کی طرف بڑھتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ معاف کرنا اختیار کیجیے۔ جی۔ اور معاف کرنے سے ندیم بھائی کوئی عزت گھٹتی تھوڑی ہے، معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں اگر یہ بحث میں پڑے گے نا، اس کی زیادہ غلطی ہے، میری کم غلطی، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، مگر یہ عرض کر دوں تالی جو ہے نا ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، دو ہاتھ سے بجتی ہے۔ اب اس کی طرف سے ہو سکتا ہے 70% مسئلہ ہوگا، آپ نے بھی تو 30% میں کمی چھوڑی نہیں ہے نا، چلو 10% ہی صحیح، کچھ نہ کچھ تو مسئلہ اپنی طرف سے بھی تو ہے، کچھ نہ کچھ بندہ اپنے میں تلاش کرے۔ مجھ سے بھی تو کچھ ایسی غلطی ہوئی ہے نا، جبھی تو سامنے والے نے یوں بول دیا یا یوں کر دیا، تو ایک تو یہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ مجھ سے بھی کچھ غلطی ہوئی ہے، مان لو کہ اس کی زیادہ غلطی ہے، مگر پکڑ کر بیٹھنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ پاک اس کی عزت ہی بڑھائے گا، اور جو اللہ پاک کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ پاک اسے بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عاجزی کیجئے، لیٹ گو کیجئے، درگزر کیجئے، ملاپ کیجئے، اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یعنی یوں دیکھیں کہ جو بندہ معاف کر رہا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، بے شک۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، تو بتائیں پھر کہاں سے رسوائی ہے؟ من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ کریم اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو جو واقعی میں بڑے دل والے ہوتے ہیں، اور جو حقیقت تو کہوں جن کی آخرت پر نظر ہوتی ہے نا، وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بدلہ لینے والے نہیں ہوتے، انتقامی اس کا مزاج نہیں ہوتا۔ اچھا، معاف کرنے والا وہی حسن زن والی، میں اگر بات یہاں ایڈ کروں کہ جو معاف کر دیتا ہے نا یہ فری ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، یعنی اس کا جو بوجھ ہے نا، بوجھ وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جو انتقامی والی مزاج والے ہوتے ہیں نا، جن کے دل میں انتقام بھرا ہوتا ہے، شبیر بھائی پریشان ہوتے ہیں، ڈپریشن میں رہتا ہے، ڈپریشن میں رہتے ہیں، کس طرح میں اس کو بدلہ لوں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اچھا، اس نے کیا نا وہ سکون میں ہے، اور یہ معاف نہ کر کے جو ہے نا، ایک تو بیچارہ اس پر اگر چلے ظلم ہوا بھی اس پر، تو ایک تو ظلم یہ پریشانی، دوسرا یہ معاف نہیں کر رہا یہ پریشانی، یہ پرابلم میں جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو معاف کرنے والا سدا سکھی رہتا ہے۔ معاف کرنا اختیار کیجیے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت میں حصہ کس کو نہیں چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ کیا بات ہے، بتائیں، جس پر رب رحمت فرمائے، رحم فرمائے، ہم سب تو رحمت کے محتاج ہے اور رحم کیے جانے کے محتاج ہے، تو جو رحم کرتا ہے رحمان اس پر رحم فرماتا ہے۔ مزید میرے آقا فرماتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں کی بادشاہت کا مالک تم پر رحم کرے گا۔ تو رحم کرنا اختیار کیجئے۔ جی، بلکہ اللہ پاک کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ آج ہر ایک کو اپنی عزت کی پڑی ہوئی ہے، میری عزت بڑھ جائے، میرا سٹیٹس بڑھ جائے، چار لوگوں میں مجھے پہچاننے والوں کی تعداد بڑھ جائے، ہر کوئی جو نا اس میں کوششوں میں لگا ہوا ہے، کوئی مال خرچ کر رہا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، کوئی کوششیں کر رہا ہے کہ مجھے پہچاننے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ اور جناب ہر ایک کو یہ فکر ہوتی ہے، بعضوں کے پاس مال بہت ہیں
مگر یہ خواہش بڑی ہوتی ہے کہ پہچاننے والے بڑھ جائے، عزت میری بڑھ جائے۔ تو عزت حقیقت میں اس کی ہے جس کی عزت اللہ کے نزدیک ہے، کیا بات ہے، اور جس کی عزت اللہ کے نزدیک ہے نا وہ سب کے نزدیک با عزت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور جس کی عزت اللہ کے نزدیک نہیں ہے، بظاہر لوگوں میں اس کی عزت ہو مگر حقیقت میں اس کی کوئی عزت اگر نہیں۔ میں اس کو اس طرح بیان کروں نا شبیر بھائی، جس سے اللہ محبت کرتا ہے نا، ہائے ہائے، مخلوق کے دل میں اللہ ان کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک، اللہ کے نزدیک جو عزت والا ہوتا ہے، اللہ کریم اس کی عزت مخلوق کے دل میں داخل کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جنا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، اے رب اعلیٰ عز وجل، تیرے نزدیک کون سا بندہ عزت والا ہے؟ فرمایا جو باوجود قدرت معاف کر دے۔ کیا بات ہے، کیا قدرت ہے، بدلہ لینے کی قدرت ہے، مگر پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے میرا رب راضی ہوگا نا، میں نے معاف کیا۔ بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی نا، تو طاقت تھی نہیں بدلہ لینے کی، تو معاف تو کرنا ہی پڑے گا ورنہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ وہاں تو چلو ٹھیک ہے جو بھی کیا، مگر حقیقت یہ کہ بدلہ لینے کی قدرت ہے، طاقت ہے کہ بدلہ لے سکتے ہیں۔ جیسے گھر کی مثال ہے، سانس ہے، بہو پر قدرت رکھتی ہے، بعض جگہ بہو بھی سانس پر قدرت رکھتی ہے، بعض جگہ الٹا بھی ہو جاتا ہے، ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اب قدرت ہے کہ بدلہ لے سکتی ہے، مگر پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے درگزر کر دے، معاف کر دے۔ ایک شخص کا واقعہ ہے نا کہ ایک شخص کھانے کے لیے بیٹھا تو کھانے میں کچھ نمک زیادہ تھا، اس کو آیا بڑا غصہ۔ ہوتا ہے آج گھروں، کہنا یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، گھر گھر کی کہانی، یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ جناب وہ کبھی کچا رہ گیا تو غصہ، بلکہ وہ شخص کا معاملہ تھا کہ نمک زیادہ ہو گیا، اس کو آیا تو غصہ، مگر دل ہی دل میں سوچا کہ میں بھی تو اپنے رب کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہوں، مگر میرا رب بھی تو مجھے معاف فرما دیتا ہے، تو میں بھی اپنے بچوں کی امی کو معاف کر دوں، میرے لیے اچھا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کر دیں۔ اس کے انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا، میرے رب نے مجھے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا کس سبب سے؟ تو اس نے کہا کہ کھانے میں نمک زیادہ تھا تو میں نے اپنے بچوں کی امی کو معاف کیا، میرے رب عز و جل نے اس معاف کرنے کی برکت سے مجھے بھی معاف کر دیا۔ کیا بات ہے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین دیکھیں کہ جو بدلہ لینے کی قدرت رکھتا ہے، جو سیٹ ہے، جو افسر ہے، جو ایک معاشرے میں بڑا اسٹیٹس رکھتے ہیں، دیکھیں جو شوہر ہے یقیناً بیوی پر حاکم ہے، بدلہ لینے کی اگر یہ قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ معاف کر دیں، یہی سوچ کر کہ یار غلطیاں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں، یہ بھی تو درگزر کرتی ہے نا، کئی لوگ ہمیں بھی تو برداشت کر ہی رہے ہوتے ہیں نا، اگر ہم معاف کر دیں گے تو نقصان کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آخرت کی طرف اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں معاف فرمائے گا۔ جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے، جو معاف کرتا ہے اللہ کریم عز و جل اسے بھی جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے۔ اچھا، میں آخر میں شبیر بھائی اس پر ضرور گفتگو کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی بندہ معافی مانگنے کے لیے آئے تو اب یہ معاف کرنے والے کا جو ہے نا وہ کیا رویہ ہونا چاہیے؟ کبھی کبھی شبیر بھائی ایسا ہوتا ہے نا، یار معافی مانگنے کے لیے آیا، اب اس کو اس قدر ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے نا کہ پھر اگر وہ ہماری ہو سکتا ہے کہ کوئی اولاد جو ہے وہ اپنے والدین کی طرف بڑھے ہمارا یہ پروگرام دیکھ کر، یا کوئی خاتون یا کوئی بیوی اپنے شوہر کی طرف بڑھے معافی مانگنے کے لیے، یا ایون کہ کوئی بھی رشتے والے ہوں جو بڑھیں کہ یار چلیں آج ایف جی این چینل پر ہم نے سنا ہے کہ یار معافی مانگنے کے بڑے فضائل ہیں، معاف کرنے کے بڑے فضائل ہیں، کوئی اس طرح اگر آگے بڑھ جائے تو اب یہ معاف جو کرنے والا ہے اس کا انداز کیا ہو؟ آئی نا، ضرورت پڑی نا ہماری، اسی لیے آیا ہوا ہے، آئے نا ہمارے قدموں میں، آنا پڑا نا۔ اللہ اکبر۔ یہ انداز صحیح نہیں ہے، یعنی ذہن یہ بنائیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کوئی معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے تو ہمیں بھی دل بڑا کر کے معاف کر دینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں جس کا خلاصہ ہے کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لے کر آیا اور وہ اسے معاف نہ کرے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے حوض کوثر پر آنا نصیب نہ ہو۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بیچارہ آیا نا، اب آپ بھی تو بھول جاؤ، لیٹ گو کرو، پکڑ کر رکھنے سے، دماغ میں بٹھا کر رکھنے سے، کہتے ہیں نا موبائل کے اندر بھی بہت زیادہ ڈیٹا جمع ہو جاتا ہے تو موبائل بھی ہینگ ہوتا ہے، تو دماغ میں بھی بہت ساری چیزیں بھر کر رکھو گے نا تو دماغ بھی ہینگ ہوگا، دل بھی ہینگ ہوگا اور بہت سارے معاملات بھی خراب ہو جائیں گے۔ شبیر بھائی شرطیں لگا دیتے ہیں، دیکھیں بیوی سے کہیں گے کہ دیکھ تیرے ماں باپ جب تک نہیں آئیں گے نا معاف نہیں کریں گے،
اللہ گھر میں نہیں لیں گے، ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں کریں گے، شرطیں لگا دیتے یہ بھی ہیں. شرط لگاتے نا، ماں کے وہاں جانا نہیں اب تجھے، تبھی معاف کروں گا ورنہ معاف نہیں کروں گا. ماں کے گھر جانے سے پابندی لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یاد رکھیں کہ اگر یہی عمل شبیر بھائی اگر رب تعالیٰ اس سے ناراض ہو گیا، یعنی قدرت تھی معاف کرنے کی، رب ناراض ہو گیا، اور ان بطش ربک لشدید، آپ جتنی پکڑ کی قوت رکھتے ہیں نا اس سے کئی زیادہ، یعنی کوئی گنتی نہیں ہے. سب سے شدید پکڑ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی ہے. بے شک. اگر اس کی پکڑ میں آ گئے نا اور رب تعالیٰ نے پکڑ لیا نا تو پھر بچ نہیں پائیں گے. کہاں بھاگیں گے؟ آج معاف کرنا اختیار کیجئے. اگر رب سے معافی کی امید ہم رکھتے ہیں تو یہ ٹاپک بڑا وسیع ہے شبیر بھائی، لیکن چونکہ سلسلے کا وقت ہمارا کمپلیٹ ہو چکا میں ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ آخر میں سناتا ہوں. ٹھیک ہے جی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کیسے معاف کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے. اچھا. غورس نامی ایک آیا، اس نے دیکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کھینچی اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی. جیسے تلوار کھینچی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھل گئی. تو غورس کہتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ. نبوت کی ہیبت سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار مبارک ہاتھ میں لی اور ارشاد فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچانے والا ہے؟ اللہ. تو غورس گر گڑا کر کہتا ہے، آپ ہی مجھے بچانے والے ہیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف کر دیا. اللہ اکبر. تو وہ اپنی قوم میں جا کر کہتا ہے، اے لوگوں، میں ایسے شخص کے پاس سے آیا ہوں جو دنیا میں سب سے بہترین ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز ہے کہ شہید کرنے والے کو بھی آپ معاف کر دیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کی بھی تو مثال ہے. اتنا پریشان کیا گیا تھا، اتنا تکلیف، دکھ، درد گھر والوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، مگر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر بھی ظلم نہ کیا، بلکہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا. کیا بات ہے. ہمیں بھی تو چاہیے، اس آقا کے غلام ہیں ہم بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے درگزر کریں، معاف کرنے کا جذبہ پیدا کریں. دیکھیے آپ کی عزت کیسی بڑھے گی، اللہ پاک آپ کو کیسی برکت عطا فرمائے گا، اور آپ ذہنی طور پر سکون والی زندگی گزارنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، بڑا ہی پیارا ہمارا پروگرام الحمدللہ چل رہا ہے. کتنی پیاری پیاری گفتگو ایف جی این چینل کے ذریعے آپ تک پہنچ رہی ہے. آپ ذہن بنائیے، جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہ نیتیں بھی کیجئے کہ انشاءاللہ الکریم ہم معاف کرنا اختیار بھی کریں گے جو ہم سے معافی مانگنے کے لیے آئے گا. بلکہ یہ فضیلتوں کو جو پانے والا ہے نا، جس کو واقعی میں یہ امید ہو کہ مجھے رب سے جزا لینی ہے، ان کا انداز تو شبیر بھائی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اگر غلطی کر دیتا ہے نا، اگر وہ معافی مانگتا ہے تو اس کے الفاظ شاید ختم نہیں ہوتے معافی مانگنے کے، اس کی زبان سے نکلتا ہے معاف کیا. کیا بات. ایسے کئی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے. میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کا بھی ہم نے یہ انداز جو ہے وہ دیکھا ہے کہ کوئی آپ سے معافی مانگتا ہے نا، فوراً بولتے ہیں معاف کیا. بتائیں کہ یہ فضیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے یہ کیسے سمجھے کہ پیش رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے. ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ سلسلے میں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.